الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آواز کیوں بند ہوگی؟ آپ کی بہت ہلکی ہوگی درود پاک پڑھتے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ دوبارہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ کریم ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نیکی کی دعوت دینے میں ہمیں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ دینی کام اخلاص کے ساتھ رضائے الہی کے لیے کیا جائے تو بے شک خوب لذت والی عبادت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کامل الحیا سخا کے حامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک، میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی۔ نمبر 1 اللہ پاک کی فرائض کی ادائیگی میں، دوسرا اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں، تیسرا اللہ پاک کی رضا کی حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں، اور چوتھا فرمایا اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں نے لذت پائی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان لذتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی حرام کردہ، کس کی حرام کردہ؟ بولے تو صحیح، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی جناب یہ 11ویں کھانا حرام ہے، 12ویں کھانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ فلانا ہے، یہ نہیں ہے۔ نہ اللہ نے حرام ہی نہیں کی یہ چیزیں، اللہ نے حرام ہی نہیں کی۔ اگر اللہ نے حرام کی تو دادی کہاں کی یہ حرام کہ 11ویں کھانا حرام ہے، 12ویں کھانا حرام ہے، تیجا کرنا حرام ہے، 40واں کرنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یاد رکھیے اصول ہے، جس چیز کا منع نہیں کیا، اصول یاد رکھیے، کیا کہا میں نے؟ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا وہ اسلام میں جائز ہے، اگر شریعت سے ٹکراتی نہ ہو تو، اگر شریعت سے نہ ٹکراتی ہو۔ اور واضح طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے، یہ حرام ہے۔ غیبت حرام ہے، حرام ہے۔ چغلی حرام ہے، حرام ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ حرام کرنے کا حکم کسی نے نہیں دیا کہ آپ اس کو حرام کا فتویٰ لگائیں، ناجائز کا فتویٰ لگائیں، نہیں ہے، کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی دعوت دینا کیا ہے؟ ابھی جیسے ہمارے بزرگوں نے نیکی کی دعوت دی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا اور ہم نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہر بات یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے بولنے کی، وہی بولنا ہم نے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہی بولنا ہم نے۔ بزرگان دین کے اقوال ہیں وہ بولنے، صحابہ کرام نے جو طرز عمل کر کے دکھایا، جیسے ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے 4 چیزوں میں لذت پائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان 4 چیزوں کی لذت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، ہمارے جامعہ کے بچے بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما دے، ان کے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، ان کے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقربا دوست احباب جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں
اور ان کے گھروں میں جو بیمار مولا ان کو بھی شفا عطا فرما. ہمارے جنید بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے جامعہ کا بچہ ہے، یا اللہ حضور اس کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. ان کے ماں باپ میں سے جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. ہمارے سہیل بھائی کے دوست بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے مولا، میں یہ کیوں کہوں کہ مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو. اللہ اتنا عطا ہو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.